الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حق تعالی شانہ نے حضرات صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا. صحابہ کرام یہ منتخب افراد ہیں. ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک سیرت ہے، ایک زندگی ہے اور نمونے کی زندگی. حدیث شریف میں اس کے سلسلے کی وضاحت بھی آئی. صحابہ کرام ستاروں کی طرح ہیں. ان میں سے جن کی بھی پیروی کر لو، انہوں نے اپنی زندگی حضور کو دیکھ کر ایسی بنائی ہے، بہترین بنائی ہے کہ ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں. اس کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو خوبی عطا فرمائی. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین حافظہ دیا تھا. اسلام سے پہلے ان کے حافظے کی وجہ سے ان کو ہزاروں اشعار یاد تھے، لیکن جب سے ایمان لائے انہوں نے اپنا مشغلہ بدل دیا. مشغلے دو کر دیے، ایک تو قرآن کریم کا یاد کرنا، دوسرا احادیث کو یاد کرنا. اور حضور کے جتنے اعمال ہیں ان تمام کو زندگیوں کے اندر اتارنا. یہ جو کہا جاتا ہے نکلو نکلو جماعت میں نکلو، خالی نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کر کے نکلنا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میری زندگی میں دینی انقلاب پیدا ہو، ورنہ خالی چکی گھومتی رہے گی تو شور ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا.
اسی طریقے سے نکلے آئے گئے اس سے فائدہ نہیں ہوگا. نکلنے کے بعد زندگیوں کے بدلنے کا فیصلہ کرنا ہے تو فائدہ ہوگا. عام طور پر کہ بھئی ہمارا ٹائم ہو گیا اس لیے ہم کو نکلنا ہے. بھئی ٹائم ہو گیا اور نکلنا ہے یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن نکل کر کرنا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا تو اس کے بعد پوری زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا کہ اب زندگی اسوہ حسنہ پر ہم لائیں گے، سرکار کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اس پر عمل کرتے. پھر عمل اتنا زبردست عمل ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے ڈیمونسٹریٹرز آئے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے انقلاب کی کوشش کی، لیکن سرکار نے جس طرح سے کہ مدینے کی نگری بنائی تھی ایسا ایک بھی نمونہ دنیا میں پیش نہیں کر سکے. گاندھی جی نے بہت کوشش کی کہ دیش ہمارا ایک ہو جائے، ہریجن ہمارے بھائی بن جائے، فلاں بن جائے، لیکن ابھی تک چھوت اچھوت کا مسئلہ ختم نہ کر سکے. پہلی مثال دوں، اوس اور خزرج یہ مدینے کے دو خاندان ہیں. یہ دو خاندانوں میں 100 سال لڑائی رہی، اور 100 سال کی لڑائی میں جتنے بڑے بڑے سردار تھے اوس اور خزرج کے وہ سب ختم ہو گئے. کوئی لیڈر نام کا نہیں رہا، سب برائے نام رہ گئے. حضور نے آ کے کچھ نہیں کیا، ان کی جو دشمنی آپس کی تھی اس کو کلمے کی زنجیر سے جوڑا، قرآن کریم سے جوڑا اور ان میں بھائی چارہ پیدا کیا. تو ایسا بھائی چارہ پیدا کیا کہ ایک بھائی جو رشتے کا نہیں ہے وہ انتقال کے وقت اپنے تمام ملکیت کا وارثدار اپنے مواخاتی بھائی کو بنا کر جاتا تھا. اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، مواخات یعنی بھائی چارہ عرب میں پہلے سے جاری تھا. مثلا دو انسان ہیں، ان کے رشتہ دار کوئی نہیں، تو یہ دونوں ساتھ بیٹھ کر گٹھ بندھن کرتے تھے کہ میں مر جاؤں تو میری میراث کا تو مالک رہے گا، تو مر جائے تو تیری میراث کا میں مالک رہوں گا، تجھ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو میں بھرپائی کروں گا، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کا جرمانہ میں بھرپائی کروں گا. یہ مواقعات چلی آ رہی تھی. حضور نے حکمتی اعتبار سے اس مواقعات سے مدینے میں بہت فائدہ اٹھایا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح پر کہ مدینہ تو ایک چھوٹی سی بستی تھی، اب ہجرت کر کے مکے سے چاروں طرف سے لوگ مدینے آنے لگے. تو بستی تو اتنی ہے، مکانات تو اتنے ہی ہیں. نئے مکانات فی الحال اتنی اقتصادی گنجائش نہیں ہے کہ نئے نئے مکانات جیسے کہ رفیق بھائی بناتے ہیں پلاٹ کے اوپر بناتے ہی جا رہے. حضور کے پاس ایسا نظام نہیں تھا. وہاں جگہ بھی محدود اور پیسے بھی محدود. اب ادھر رفیق بھائی کروڑ روپے بولتے تھے، ان کو ڈکار بھی نہیں آتی.
وہاں سب غربت کا نظام، اور یہ آنے والوں کو ایک ہی بستی کے اندر سمانا ہے تو کیسے سمائے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ایک بصیرت عطا کی، اس بصیرت کے ماتحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا قانون چلایا، اس کو اس کا بھائی بنایا، اس کے گھر بھیج دیا، اس کو اس کا بھائی بنایا، گھر بھیج دیا، اس کو اس کا بھائی بنایا، گھر بھیج دیا، جاؤ اب ان کو سنبھالو، یہ تمہارے آج سے بھائی ہیں۔ اور حضور کے اس کو بھائی کہہ دینے پر اس نے ایسا معاملہ کیا کہ کوئی حقیقی بھائی بھی حقیقی بھائی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتا، اتنا مثالی کردار ادا کیا۔ ایک صحابی بہت مالدار ہے، ان کا نام سعد ابن ربی، ادھر مکہ مکرمہ سے عبد الرحمن ابن عوف آئے، اب ان کو بھی سمانا ہے، شہر کے اندر رکھنا ہے، کیونکہ اب انصار اور مہاجرین دو جماعتیں مل کر جو ہے وہ دین کا کام کرے گی۔ پہلے مکے والوں سے کہا تھا کہ تم نبی کا بھرپور ساتھ دو تو ہم تمہاری نصرت کریں گے، تمہاری عزت کریں گے، تمہارا اکرام کریں گے، لیکن انہوں نے کان پر بات دھری نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انصار کی جماعت کو کھڑا کر دیا اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر دین کی تبلیغ کر دی، کام اللہ نے ان سے لے لیا۔ دین کا کام اگر ایک جماعت نہیں کرتی تو اللہ کا دین بے نیاز ہے، وہ کسی سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ اب عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ پہنچے سعد ابن ربی کے گھر، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے، تجارت بھی دی ہے، پراپرٹی بھی دی ہے، بیویاں بھی دو دی، اب بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ بیٹھ گئے، کہا گیا اب اپنے پراپرٹی ڈیوائڈ کریں گے۔ حضرت کیا ڈیوائڈ کریں گے؟ کہا میرے پاس دو مکانات ہیں، تم کو کون سا پسند ہے؟ عموماً آدمی اپنی پسند کی چیز رکھ کر دوسرے کو دوسری دیتا ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے، لیکن یہاں سعد ابن ربی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو پراپرٹی پسند ہو وہ تم پہلے رکھ لو، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے۔ موجودہ دور میں کیا اس کی کوئی مثال دے سکتا ہے؟ مل سکتی ہے ایسی مثال؟ اللہ ماشاءاللہ بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ میری تجارتیں بھی دو، تم دونوں تجارتیں دیکھ لو، دو تجارت خوب چلتی ہے وہ تم رکھ لو۔ تو حضرت آپ کیا کریں گے؟ کہا جو کم چلتی ہے اس کے اندر اللہ برکت دے دیں گے، تو کم چلنے والی تجارت مجھے دے دو، زیادہ چلنے والی ابھی تم نئے آئے ہو تم کو جمنا ہے، اس بنا پر نئی تجارت چلنے والی تجارت تم لے لو۔ آگے فرمائیے، کہا میری دو بیویاں ہیں، تم کو دونوں بیویاں دکھا دیتا ہوں، اتنا بڑا ایثار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہے گا کہ تو تاری بیوی ہم مارنا ہے نہیں ہوئے تو بیجی کری ہو جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ دو بیویاں ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند آ جائے میں اس کو طلاق دے دوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں، تیرا گھر بھی آباد، تیری تجارت بھی آباد، تیرا مکان بھی آباد، تیری ازدواجی زندگی بھی آباد۔ اتنا تو میں نے کر دیا، اور جتنی ہیلپ کی ضرورت ہوگی وہ میں کرتا ہی جاؤں گا، کرتا ہی جاؤں گا۔ وہ صحابہ کرام غیور بہت تھے،
اللہ تعالیٰ نے عربوں میں غیرت کا مادہ بہت زیادہ رکھا ہے. اس کی مثالیں ہیں. یوں کہا کہ آپ نے اتنی آفریں کی ہے، اس پر میں آپ کا شکریہ بجا لاتا ہوں، آپ کو تھینکس کہتا ہوں، لیکن شہر مدینہ میں بازار ہے؟ کہاں؟ شہر مدینہ پرانے اعتبار سے بڑا شہر مانا جاتا تھا. وہاں بڑے بڑے قلعے بھی تھے، اطراف میں قلعے بھی تھے. تو کہا جی ہاں بازار ہے یہاں. کہا مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، آپ کی چیزوں میں برکت عطا فرمائے. گھر آپ کا بھی استعمال کروں گا، چونکہ گھر میرے پاس ہے نہیں، ہوتے ہوتے ہوگا. مجھے بازار کا راستہ بتائیے. کاروباری آدمی جو ہے اس کو تو کہیں سے بھی کاروبار مل جاتا ہے، اس کا مزاج کاروباری ہوتا ہے. ایک صحابی تھے، ذرا دماغ کم چلتا تھا، لیکن ان کو تجارت کا بہت شوق تھا. تو گھر والے جو آئے صحابہ کرام گھر پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ تمہیں ہم نے سمجھاؤ، ہم نے تجارت کا شوق بہت ہے پر کھوٹ کری نہ آوے چھوڑو. روز کھوٹ کر کے آتے ہیں، جو بھی سودا کرتے ہیں اس کے اندر کھوٹ کاٹو. تو آپ ان کو سمجھائے، ان کو بلایا، اب تجارت چھوڑ دیجئے اس بنا پر کہ آپ کو کھوٹ ہوتی رہتی ہے. تو حضرت میں تجارت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، میرا مزاج تجارت کا ہے، تجارت کے بغیر مجھے سکون ہی نہیں آتا. تو حضور نے فرمایا سودا ہو جائے تو اعلان کرو لا خلابہ، لا خلابہ، نہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ نہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں، دونوں طرف سے نقصان نہیں. ایسا سودا کرو، اگر تم نے مجھے نقصان پہنچا دیا ہے تو بھرپائی کر دو، اور میں نے اگر نقصان پہنچایا ہوگا تو میں تم کو بھرپائی کر دوں گا. لیکن کاروبار انہوں نے جاری رکھا، کاروبار بند نہیں کیا، اور حضور نے ان کا راستہ بند نہیں کیا، جاری رکھا کہ چلو کوئی بات نہیں کاروبار کرو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار چلے گئے. پیسے تو تھے نہیں اور سامان بھی نہیں تھا، اب بازار میں کیا کریں گے؟ ایک بڑے تاجر کے پاس گئے اور اس سے ادھار مال لے لیا. ادھار مال لے کے بازار کے اندر بیٹھ گئے، اور شام کو اسی ادھار مال سے جتنا پیسہ دینا تھا تاجر کو وہ دے دیا، اور نفع جیب میں رکھ کر گھر آ گئے. دوسرے دن بھی اسی طرح کیا. صبح میں نماز وغیرہ سے فراغت کے بعد بازار چلے جاتے تھے، ادھار سامان لیتے تھے، بیچنا، یہاں تک کہ پنیر اور گھی ہاتھ میں آ گیا. اب پنیر اور گھی کی تجارت شروع کر دی. بیچارے نوجوان شادیوں کے لیے میرے پاس آتے ہیں، حضرت رشتے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. کیوں ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ تو کہا کبھی مجھے وہ پسند نہیں آتی، کبھی اس کو میں پسند نہیں آتی، تو رشتے ریجیکٹ ہو جاتے، ریفیوز کر دیتے ہیں. سامنے والے نہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو منظور نہیں. کسی کو میرا دھندا نہیں جمتا، یہ موبائل کا دھندا کرتا ہے، اس میں بیچ میں چوری کا موبائل آتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو موبائل والا بھی دھندا ہم کو جمتا نہیں. ابھی شادی میں پہلے پوچھتے خود کا گھر ہے؟ نہیں ہے تو منظور نہیں ہے رشتہ. بیداڑے کے باڑا نہ مکر تھی کاڑی موکے تھا وہ وہ بھی منظور نہیں. پٹپٹیا ہے، بیوی کو گھمانے لے جائے گا، چوپاٹی لے جائے گا، پارکوں میں لے جائے گا. ہماری تو بیٹی گھومنے کی عادی ہے اور بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھانے کی عادی ہے، کہ ہم کو نہیں پوسائے گا. تو کہا ہم کو بھی نہیں پوسائے. صحابہ کرام کے یہاں یہ کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. ان
کیونکہ یہاں ایمان دیکھا جاتا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں، نمازیں ہیں کہ نہیں، تلاوت ہے کہ نہیں، دین ہے کہ نہیں، تو رشتہ. پیسے نہیں ہے تو کہا پیسے دینے والا اللہ ہے. کبھی دونوں ملیں گے، اعمال کریں گے، اللہ برکتیں دے دیں گے، مال میں برکت ہو جائے گی. کون سے ٹائم پہ اللہ مال میں برکت دے دے کہہ نہیں سکتے. ایک ہفتہ ہوا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہفتے میں شادی کر لی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی نے دکان چالو کی اور ایک ہفتے کے اندر شادی کر لی. اس کو جمنے میں، اس کے دندے کے جمنے میں، اس کا دماغ جمنے میں ہی سالوں گزر جاتے ہیں، اور چپلیں چٹکاتا پھرتا ہے، رشتے ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور کوئی دھیان نہیں دیتا. لڑکی والوں کے بھی بہت نخرے، اللہ کے بھروسے پہ کچھ ہے ہی نہیں معاملہ، سب اسباب کی دنیا ایک دم پاورفل. اور دیکھنا بھی چاہیے، ایسا شریعت مقدسہ نے ایسا نہیں کیا کہ سامنے والے کی اقتصادی حالت بالکل مت دیکھو، وہ بھی دیکھو، کیونکہ وہ بیوی کو کھلائے گا کیا، پلائے گا کیا، اسباب کی لائن سے اس پر بھی غور کرنا پڑتا ہے. ایک صحابی اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر حضور کے پاس آئے کہ حضور آ رہا کما تو کہیں نہ دیا، تمہاری پاس بہی نہیں جا رہتا ہے. جب دیکھے جب یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کماتا نہیں، میرے کو محنت کرنی پڑتی ہے بازار میں اور اس کا پیٹ بھرنا پڑتا ہے. حضور نے فرمایا تم اپنے کمانے پر فخر مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی روزی اور اس کی برکت سے اللہ تمہیں دے رہا ہو. کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی برکت سے تو یہ نہیں کماتا میرا بھائی، یہ دوست نہیں کماتا، یہ گھر والے نہیں کماتے اور میرے کو اکیلے کو کمانا پڑتا ہے. مت فکر کرو، اللہ سب کی روزی آپ کو دے رہے ہیں اور آپ تقسیم کر رہے ہیں. آپ کو اللہ نے ہاتھ اونچا، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہے. اور اللہ نے دیا ہے تو دینے میں دریغ مت کرو، دل کھول کر دینا شروع کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے خزانے بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے تم دیتے جاؤ، میں تمہیں دیتا جاؤں. ایک گٹلی سونے کی بنیاد پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا. یہ تو ابھی اچھا زمانہ آ گیا الحمدللہ، دعوت اور علم کی برکت سے لوگ سمجھنے لگے، ورنہ جہیز نکالتے تھے. محلے کے اندر جہیز، ایک عورت کے سر پہ ٹیبل جا رہا ہے تو ایک عورت کے سر پہ کرسیاں جا رہی ہے، لالٹین بڑے بڑے جا رہے ہیں، پلنگ جا رہا ہے، کباٹیں جا رہی ہے، جوڑے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں. بھئی یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ ہم نے چھوکری کو دیا. اور چھوکری تو برسوں سے کھاتی ہے، گھر میں پیتی ہے، منو ٹانو اناج دیا، اس کا لیس بھی بڑی لائٹ لگا کے وہ بھی بنا کے اتنا کھا لی ہمارا. بھئی اپنے بچے کو دینا منع نہیں ہے. لاکھوں روپیہ آپ کو دیا ہے اللہ نے، آپ لاکھوں روپے کا سامان چپ چاپ دے دیجیے، دکھانے کی ضرورت ہے. دکھاوا اسلام میں منع ہے. آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں چپ چاپ دیجیے، اور ثواب کی نیت سے دیجیے تو اللہ ثواب بھی دے گا اور آپ اپنے اولاد کو دے بھی سکیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تو ان کا جو کپڑا تھا اس کے اوپر عورتوں کو جو زرد رنگ لگاتے ہیں، خوشبو زرد رنگ کی لگاتے ہیں، اس کا اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر دیکھا، کپڑے پر دیکھا. تو حضور نے فرمایا کہ شادی کر لی تم نے؟ جی حضور میں نے شادی کر لی. اچھا اچھا اچھا، خوشی کی بات ہے. حضور نے شکوہ نہیں فرمایا. ہمارے یہاں تو پہلے شکوہ ہوتا ہے کہ سارا میرے کو یاد نہیں کیا کھانے کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ بھول گیا نہیں، یوں ادھر ادھر ٹونگے تانے کرنے کے ہوتے تو میرے کو یاد کرتا ہے.
نہ جب خوشی کا موقع ہے، نہ کھانے کا کھلانے کا موقع ہے تو پھر یاد نہیں کرتا. بہت سے لوگ بیچارے بڑا ولیمہ کرتے ہیں، ان کے سب کا کھایا ہے تب کھلانا بھی پڑے گا، نہیں تو کہیں گے کہ کھا کے بیٹھ گیا. یہ ڈر سے بیچارے کو کھلانا پڑتا ہے، قرضہ کرنا پڑتا ہے. بھئی جتنی آدمی کی حیثیت ہو اتنا ولیمہ کرے. گھر کے 5 آدمی مل کر مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے میں گاؤں کے اندر ولیمہ کرتا ہوں تو 5 مرغے ذبح کر کے محلے والوں کو بلا کے کھلا دیتا ہوں، میرا یہی ولیمہ ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کہنے پر کہ میں نے شادی کر لی، حضور خوش ہوئے اور دعائیں دی. معلوم ہوا کہ ہمیں کسی کی شادی کا پتہ چلے تو شکوہ کرنے کے بجائے اس کو دعائیں دیں. اللہ تعالیٰ تمہاری شادی میں برکت عطا فرمائے، جوڑے میں برکت عطا فرمائے، ازدواجی زندگی میں برکت عطا فرمائے. خوش ہونا چاہیے، شکوے نہیں کرنا چاہیے. بلایا نہیں بلایا کوئی بات نہیں، اس سے محبت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو بھئی جیسے نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کسی کو اطلاع نہیں ہوتی، اس طرح شادی کر لی، زیادہ لوگوں کو اطلاع نہیں ہوئی، اس کو اتنا لمبا جھمیلا کرنے کی ضرورت نہیں. سادگی لاؤ، شادی کے اندر سادگی لاؤ، کم سے کم خرچہ کرو، زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دو اور اسے اخلاق کی تعلیم دو، تربیت دو. آج نوجوان ایم ڈی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، نشے کے اندر ڈوب رہا ہے، ماں باپ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگتی چلی جا رہی ہیں، اپنے ایمان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. یہ تمام چیزوں کے لیے پیسہ خرچ کرو اور یہ تمام چیزوں کو روکنے کی کوششیں کرو جتنا ہو سکے. علماء اپنے طور پر کوشش کریں، دیندار اپنے طور پر کوشش کریں، دعوت کے ساتھی اپنے طور پر نوجوانوں کو لے کے چلیں. دانشور اور دنیا کے پڑھے لکھے عقل مند مسلمان نوجوانوں کو جوڑ کر ان کو سمجھائیں کہ نشہ کتنی خطرناک بیماری ہے. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے. دیوار میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اینٹ باہر نکالتے، دوسری اینٹ اندر داخل کرتے، تیسری باہر نکالتے، چوتھی اندر داخل کرتے، اس سے دیوار مضبوط ہو جاتی ہے. اس طرح مسلمانوں کو آپس میں بڑی محبتوں کے ساتھ اور جڑ کر یکتا ہو کر کینہ، کپٹ، حسد، غیبت، بغض، عداوت، یہ تمام چیزیں سینوں سے نکال کر اللہ نے آج جمعہ کے موقع پر ہمیں جمع کیا ہے. ہم سینہ بسینہ اور سب بصف کھڑے ہوتے ہیں تو دل میں نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، ہمیں ایمان والی زندگی، بھائی چارے والی زندگی، اخوت اور محبت والی زندگی سے حق تعالیٰ شانہ مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.